خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے پرپزفل، با مقصد، حق کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، وہ برتر ہے، بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. خلق الانسان من نطفہ، اس نے انسان کو پیدا کیا ایک حقیر نطفے سے، منی کے قطرے کے ساتھ. فاذا هو خصیم مبین، پس اب وہ کھوڑلا جھگڑالو بن گیا ہے، یعنی اپنی پیدائش پر غور نہیں کرتا. ایک گندے قطرے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو چیلنج کرتا ہے، یا گاڈ کو مانتا ہے تو گاڈ کی نہیں مانتا. اپنی پیدائش پر تو غور کرتا. والانعام خلقها، اور چوپایوں کو بھی، جانوروں کو بھی اسی نے پیدا کیا. لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، جس میں تمہارے لیے گرم لباس بھی ہے اور منافع کی چیزیں بھی ہیں اور ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہیں. اب یہاں سے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر، اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، التذکیر بآلاء اللہ کے تحت اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں گنوائے گا کہ یہ سب کی سب چیزیں جو تمہارے گرد و پیش میں تمہیں نظر آتی ہیں، ان کا کوئی کریٹر ہے، کوئی سپریم بینگ ہے، کوئی سپر نیچرل ایجنسی اور سپریم اتھارٹی ہے جس نے ان چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے. یہ خود بخود نہیں بن گئی. اگر وہ یہ سمجھتا یہ چیزیں خود بخود بن گئی ہیں تو ہم زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلز کو یہ دعوت دیتے ہیں، ایک مرغی کا انڈا توڑ کر پلیٹ میں رکھتے ہیں، اس لیزدار مادے سے کوئی ہمیں چوزا تو بڑی دور کی بات ہے، چوزے کی چونچ بنا کے بتا، اور روزانہ اربوں خربوں انڈوں سے چوزوں کا نکلنا، مختلف پرندوں کے چوزوں کا نکلنا، یہ خود بخود نہیں ہو رہا کسی کے کرنے سے. بھائیو، جو کام انسان پوری انٹلیکچوئل ان پٹ دے کر بھی نہ کر سکے، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ کام خود بخود ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. جو کام کرنے سے نہیں ہو رہا وہ خود بخود نہیں ہو سکتا. کسی ایسے کرنے والے نے وہ کام کیا ہے کہ جو بہت بڑی قدرت رکھتا ہے. اب اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم دیکھو اپنے چوپایوں، اس میں تمہارے لیے فیہا دفء، گرم لباس. اب یہ دمبے کی جو اوپر سے کھال اتاری جاتی ہے، جو اس کو شیو آف کیے جاتے ہیں، اس کے بال گرمائش کے طور پر اس سے کمبل بھی بنائے جاتے ہیں، جیکٹس بھی بنائی جاتی ہیں. اور پھر خود ان جانوروں کی کھالیں جو ہیں چمڑے کی فارم میں، وہ بھی گرم لباس کی فارم میں پوری دنیا کے اندر آج بھی استعمال ہوتی ہیں. ومنافع ومنہا تأکلون، اور بھی اس میں فائدے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان چوپایوں کا تم گوشت بھی کھاتے. پروٹینز جو ہیں وہ انہی چوپایوں سے حاصل ہوتی ہیں. میٹ جو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں انہی سے حاصل ہوتی ہے. اور منافع بھی ہیں اور اس سے بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ آگے جا کر ذکر آئے گا. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، اور ان جانوروں میں جب ان کو چرانے کے لیے تم لے جاتے ہو، اس میں تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے. حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم شام کو چرا کر انہیں گھر لے کر آتے ہو اور جب صبح چرانے کے لیے لے کر نکلتے ہو، تو ایک سینس آف پراؤڈ جو تمہارے اندر آتا ہے، ایک زینت ہوتی ہے. یعنی جو گڈریا ہوتا ہے اس کے ارد گرد جب 100-150 بھیڑیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو زینت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ فخر عطا فرمایا، کیا ایک بکری ہوتی ہے اس سے پھر کتنی بکریاں آگے بن جاتی ہیں اور ایک ریپروڈکشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی بکری انسان کو خود بنانی پڑ جائے تو بنا سکتا ہے کوئی انسان. اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل کا سلسلہ ریپروڈکشن کا شروع فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم شام کو واپس لاتے ہو اس کو چرا کے، اس وقت بھی اور صبح جب لے کر نکلتے ہو تو کتنے فخر کا سامان تمہارے لیے اس کے اندر ہوتا ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور یہ جانور تمہارا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں. إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ ان شہروں تک تمہارا سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ جہاں تم پہنچ نہیں سکتے ہو مگر یہ کہ بڑی مشقت کے ساتھ، اگر یہ جانور موجود نہ ہو. آج بھی پہاڑی علاقوں کے اندر ایون جو ہماری فوج بھی ڈپیوٹ ہوتی ہے، انہوں نے بھی دیکھے بڑے بڑے خچر اور گھوڑے رکھے ہوتے ہیں، اسی سامان لے کے جاتے ہیں. اب ہر جگہ تو سڑک بنائی نہیں جا سکتی، اتنے مشکل راستوں سے انہی جانوروں کو استعمال کر کے ان کے اوپر سامان لاد کر لے کے جایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ریگستانی علاقوں میں وہاں پہ گاڑی چلانا تو بڑی مصیبت ہے، تو وہاں پر اونٹ اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کے لیے ڈیزائننگ فرمائی ہے، 1 مہینے تک وہ پانی بھی اپنے معدے کے اندر سٹور کر لے. 1 مہینے تک پانی پینے کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر پانی پیے وہ سامان اٹھا کے چل سکتا. اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں ریگستانی جہاز. تو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولر اس اونٹ کا ذکر کیا، افلم ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس اونٹ کو کیسے بنایا ہے، اس کو دیکھو کیسا ڈیزائن کیا ہے، اس کے پاؤں کتنے چوڑے چوڑے بنائے ہیں جس کی وجہ سے بڑی آسانی کے ساتھ ریگستان پہ چل سکتا ہے. گھوڑا تو نہیں بھاگ سکتا ریگستان پہ.
وہ تو تھک جائے گا, اس کے تو مسل جواب دے جائیں گے گھوڑے کے اگر آپ اس کو ریگستان پہ چلائیں. یہ اونٹ ہی ہے جس کو ڈیزائن کیا گیا اور وہ اپنی پیاس پہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیزائن کی ہیں اور تمہارا یہ سامان اٹھا کر دوسرے شہروں تک لے جاتے ہیں یہ جانور, جہاں تم بڑی مشکل کے ساتھ پہنچو اگر تمہیں خود اٹھانا پڑے. ان ربکم لرؤوف الرحیم, بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی اس کے رحم کی ہی ایک آپ سمجھ لیں تجلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت میں ان جانوروں کو لگا دیا ہے اور انسانوں کے تابع کر دیا. اور آپ دیکھیں کس طرح انسان جو ہے وہ ان کو استعمال کرتا ہے, حالانکہ انسان ان کو اپنی زبان سمجھا ہی نہیں سکتا. تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ کیپیبلٹی رکھی ہے کہ انسان اشاروں کے ذریعے گھوڑوں کو بھی مطیع کر دیتا ہے, خچر کو بھی, گدھے کو بھی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت, اور اسی کا ذکر آپ دیکھ لیں آگے والخیل والبغال والحمیر, اور اسی نے پیدا کیے ہیں گھوڑے اور خچر اور گدھے. لترکبوها وزینہ, تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زینت کا بھی سامان بنے. ایون آج کے دور میں بھی آپ اگر دیکھیں تو جب یہ فوج کی پریڈز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بھی وہ بڑے پلے ہوئے گھوڑے ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ کمانڈر بیٹھا ہوتا ہے. یہ نہیں, یہ سمبل ہے دنیا کے اندر. تو گھوڑے آج بھی یہ فوجیوں نے خچر اور گھوڑے پالے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ جن علاقوں میں ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں پہاڑوں کے اوپر, مشکل راستوں کے اوپر, تو خود تو نہیں سارا سامان اٹھا کے جا سکتے, تو انہی گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کے ذریعے یہ سارا سامان لے کے جایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہے اس میں تمہاری زینت بھی ہے. والذی انزل من السماء ماء, وہی ہے اللہ جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. لکم منہ شراب, جس میں تمہارے لیے پینے کا سامان بھی موجود ہے. ومنہ شجر فیہ تسیمون, اور اسی سے سبزہ اگتا ہے اور اسی سے تمہارے مویشی پھر چرتے ہیں. یعنی یہ جو سبزہ اگتا ہے یہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے, اور وہ پورا واٹر سائیکل ہم پچھلی دفعہ سورہ الحجر میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمندر کے پانی کو ویپوریٹ کرتا ہے. وہی پانی جو ہے گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر, سورج سے ہی وہ ویپوریشن ہوتی ہے, پھر سورج کی روشنی سے ہی وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور وہاں سے دریا چلنا شروع ہوتے ہیں, زمین کے اوپر بھی اور زمین کے سوتوں میں نیچے. تو پھر اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے بھی پانی برساتا ہے اور اسی سے چارہ نکلتا ہے. چارے کو جانور کھاتے ہیں, ہم جانوروں کو کھاتے ہیں. ہماری کھیتیاں بھی جو ہے وہ سب کی سب اسی پانی کی وجہ سے اگتی ہیں. تو صرف واٹر سائیکل اگر ڈسٹرب ہو جائے, اگر یہ پانی ویپریٹ ہونا چھوڑ دے تو ہم پیاسے مر جائیں گے. اندر زمین میں بھی پانی خشک ہو جائے گا, آسمان سے بارش نہیں برسے گی, گلیشیئر تک بھی نہیں پانی پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ کے لیے اس مخلوق کو تباہ کرنا کوئی مسئلہ ہے. ينبت لكم به الزرع, اور وہ اگاتا ہے تمہارے لیے کھیتیاں اسی پانی کے ذریعے سے. والزیتون, اور زیتون کو بھی. اب زیتون بڑی مبارک چیز ہے, اس کا تیل بھی استعمال ہوتا ہے, اس کا پھل کھایا بھی جاتا ہے. والنخیل, اور کھجور. والاعناب, اور انگور. ومن كل الثمرات, اور ہر قسم کے پھل اسی زمین سے اس پانی کے ذریعے اگتے. انسان حیران ہو جاتا ہے. سورۃ النام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پھلوں کے اوپر, ان کے پکنے کے اوپر غور کرو. ایک ہی پانی ہے جس سے تم سیراب کرتے ہو, ساتھ ساتھ درخت لگے ہوئے ہوں. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آم کی گٹھلی آپ نے بوئی ہے تو اس میں سے انار کا درخت نہیں, اس میں سے اتنے اوبیڈینٹ ہیں یہ درخت, جو بیج آپ بوئیں گے اس میں سے وہی چیز, اتنی اوبیڈینس. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زیتون, کھجور, انگور. پھر سورہ قاف میں آتا ہے کھجوروں کو تم دیکھو کس طرح تہ بتہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. آپ کبھی کھجور کے گچھے کو اتار کے دیکھیں, یعنی اگر وہ گچھے میں سے ایک کھجور الگ کر دی جائے تو دوبارہ اس جگہ پہ لگا نہیں سکتا انسان اتنی پرفیکشن کے ساتھ, اور کتنی بلندی پہ جا کے لگی ہوئی ہوتی ہے. پھر اس کے اندر کیا مٹھاس ڈالی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, والحمدللہ کثیرہ, وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک ان تمام قدرت کی نشانیوں میں ہدایت ہے, ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں. عقل نہ ہوئے تو موجے ہی موجہ, عقل ہوئے تو سوچے ہی سوچا. اگر کوئی شخص اپنا انٹلیکٹ اور عقل استعمال کر لے تو پھر اس کے لیے بڑی سوچ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر بنی ہیں کسی مقصد کے تحت. میں اکثر کہتا ہوں کہ بھینس دودھ دینے کے لیے اللہ نے بنائی ہے نا, جب بھینس دودھ دینا بند کر دینا اور ڈاکٹر اس کو لا علاج کر دیں تو سیدھی مجھ جڑی ہے نا وہ کمیلے پہنچتی ہے, اگلے داڑے تک گوشت آ جاتا ہے. بھینس بھی اپنا فنکشن نہ صحیح پرفارم کرے تو ذبح خانے چلی جاتی ہے, اگلے دن اس کا گوشت جو ہے وہ کوڑی داموں مارکیٹ میں بک رہا ہو, حالانکہ بھینس کی تو بڑی قیمت ہوتی ہے.
इंसान को भी अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, इंसान क्या तूने ये गुमान किया हमने तुझे वैसे ही फजूल पैदा कर दिया है, व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुझे मर के हमारे पास ले। भाइयों, जिसने हमें हमारी मर्जी के बगैर पैदा किया है वो हमारे साथ कुछ भी करने पर कादिर है अगर हमने उसकी ताबे फरमानी ना की तो। उसी की पनाह लेनी है और उसी की तरफ बुलाना, उसी के सामने सर तस्लीम खम करना है। लेकिन ये इसके अंदर निशानियां उसी के लिए जो अपनी अकल को इस्तेमाल करेगा। वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार, उसी ने मुसख्खर कर दिया है रात और दिन को तुम्हारे लिए। कैसा काम में लगाया है। दिन के वक्त हम अपने मामलात को चलाते हैं, रात के वक्त आराम करते हैं। इंसान कितना मुफलिस और लाचार है कि हमें 24 घंटे के अंदर एक दफा जरूर नींद पूरी करनी होती है। कभी इसके ऊपर गौर तो करें, हमने कभी गौर नहीं किया। हमारी मशीनरी फेल हो जाए अगर हम 24 घंटे के अंदर एक दफा नींद पूरी ना करें। ज्यादा 48 घंटे जाग लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं जाग सकते। यानी नींद लिए बगैर हम आगे परफॉर्म कर ही नहीं सकते, इतने लाचार हैं। अब आपको आयतुल कुर्सी समझ आएगी। ला तखुदुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह ताला को ना कभी नींद आती है ना कभी ऊंघ आती है। अब ये बात तो बड़ी नॉर्मल सी है, लेकिन इसके ऊपर गौर करें, एक समुंदर भी नहा है इस बात के अंदर कि इंसान जो इतना बड़ा मुतकब्बिर बन जाता है और समझता है पता नहीं मैं क्या चीज हूं, वो 24 घंटे के अंदर एक दफा नींद ना पूरी करे तो उसकी मशीनरी काम ही नहीं कर सकती। और वो अल्लाह है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से उसने पूरी कायनात को चला रहा है और ना उसे नींद आती है ना ऊंघ आती है, वो मोहताज ही नहीं चीज। उसी ने रात और दिन को मुसख्खर किया है तुम्हारे लिए, वह शम्स वल कमर, और चांद को भी और सूरज को भी, सूरज को भी और चांद को भी उसने मुसख्खर कर दिया। कैसी खिदमत में लगा है। एक सेकंड में 50 करोड़ एटॉमिक बम के बराबर एनर्जी इसमें रिलीज होती है, और ये सिर्फ एक सूरज है जो आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जमीन के ऊपर जिंदगी आबाद है। इस तरह के 300 अरब सूरज हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर मौजूद है, और फिर ये 300 अरब जो सूरजों वाली और स्टार्स वाली गैलेक्सी जो है, ये सिर्फ एक गैलेक्सी। इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज इस कायनात के अंदर अभी तक नासा की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दरियाफ्त हो चुकी है। इतना बड़ा फिगर। साइंटिस्ट कहते हैं कि समुंदर जो जमीन पे समुंदर के किनारे पर रेत के जर्रे हैं, उनकी तादाद उतनी नहीं है जितनी कायनात के अंदर सितारे। ये अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात पैदा फरमाई है और लगाया है इनको काम में। वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअमरी, और सितारे भी उसी के हुक्म के पाबंद। इन्न फी ज़ालिका लआयात, इसमें है निशानियां अल्लाह ताला की कुदरत की, लिक़ौमी याक़िलून, लेकिन उनके लिए जो अपनी अकल इस्तेमाल करें। अब आपको जुमला समझ आएगा जो मैंने शुरू में कहा। God is the only explanation of all the physical phenomena of nature in this universe. God ही explanation है। आप किसी भी चीज को डीप डिग करना शुरू कर दें तो चीजें बुलंदी से जमीन की तरफ आती हैं। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। कशिश सकल की कुव्वत जिसे हम उर्दू में कहते हैं, उसकी वजह से चीजें ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। ये ग्रेविटी क्यों है जमीन के अंदर? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जमीन चूंकि मैटर है, और मैटर की ये खुसूसियत है कि वो चीजों को अपनी तरफ खींचता है। हम कहते हैं ये मैटर की खुसूसियत क्यों है, तो बस फिर आगे साइंटिस्ट हाथ उठा देते हैं। वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, ये कुदरत का कानून, इसको हम बदल नहीं सकते। तो हर चीज के पीछे रीजन जो है वो गॉड है, अल्लाह है रीजन, जिसने इन सारी चीजों के अंदर ये कैपेबिलिटी रखी। जो मानना चाहेगा ना बात, उसी के लिए निशानी है। वैसे तो मैंने आपको कहा ना, अकल ना होवे तो मौजे ही मौजा, अकल होवे तो सोचे ही सोचा। जिसकी अकल है वो तो सोचेगा, अकल नहीं है इसकी तरफ तफक्कुर नहीं करता, वो तो फिर इस तरह अलट अप जिंदगी गुजार के मर जाएगा। उसको वो कहेगा बस ये खुद ब खुद ही होता है। हम देखते हैं बरसात के अंदर बारिश होती है, उसके बाद सब्जा निकलता है, ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। लेकिन जरा सा सोचना शुरू करेगा तो यकीन कर जाते हैं। मैं जब कभी तरबूज काटता हूं ना, यकीन करें खौफ तारी हो जाता है। एक इतना सा बेकदर बीज हमने जमीन में बोया, उसमें से इतना बड़ा तरबूज निकला, इतनी मोटी उसकी खाल, डार्क ग्रीन कलर की। फिर उसको काटे तो उसके अंदर रेड कलर का गूदा और उसमें मिठास। जमीन को आप चाट के देखें, कोई मिठास नहीं है, हाँ नमकीन जरूर होगी। और फिर वो एक तरबूज के अंदर हजारों बीज, एक तरबूज करोड़ों अरबों तरबूजों का डाटा लिए हुए अपने। तो जितने बीज है, हर बीज से आगे फिर एक तरबूज, और इस तरीके से एक फैक्टोरियल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। इंसान जब कभी भी कुदरत की कोई चीज खाने लगे, बनाई हुई अल्लाह ताला की, फौरन ज़हन में लाए कि ये किसी के बनाने से
اور یہ آپ بنا کے کھا پی کے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کبھی غور کیے رات کو ہم روٹی کھا کے سو جاتے ہیں، ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا، صبح کے وقت اٹھ کے آرام سے پیشاب کرتے ہیں۔ میں تو یقین کریں جب کبھی بھی ٹوائلٹ جاتا ہوں نا تو ٹوائلٹ جا کر باہر نکلنے تک ایک ہی چیز دماغ میں ہوتی ہے کہ میرے اختیار سے کچھ نہیں ہوا، میرے گردوں نے جو پیشاب کو الگ کیا، میرے معدے نے اس خوراک کو ہضم کیا، جگر پیرلل میں خون بنا رہے ہیں، اس خوراک کو جو ہے وہ کنورٹ کر رہے ہیں میری انرجی کے اندر، اور یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں، میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم باہر کی ٹریفک سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں گاڑی کے نیچے نہ آ جائے، بھائی ہمارے جسم کے اندر جو ٹریفک اللہ نے چلائی ہوئی ہے، انسان یہ کھال اگر ہٹ جائے تو جتنی مشکل ٹریفک اندر چل رہی ہے کہ وہ ذرا سی بھی ڈسٹرب ہو جائے نا تو انسان ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ پیشاب اگر انسان کا بند ہو جائے نا، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نا، سارے بزرگ فرشتے سب مل کے بھی ایک بندے کا پیشاب نہیں جاری کر سکتے اگر اللہ بند کرتے۔ اور اگر انسان کو یہ کیپیبلٹی نہ ہو کہ پیشاب روک سکے تو ہر وقت پیشاب نکلتا رہے، ایسے بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں جو پیشاب نہیں روک سکتے۔ ایک دماغ کے اندر پورا ایک بیلنس سسٹم ہے جو ہمیں ایک سگنل جاری کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم مسانے کے ذریعے پیشاب کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ڈسٹرب ہو جائے تو پیشاب نکلتا رہتا ہے، بغیر ارادے کے بھی نکلتا رہتا ہے۔ انسان بڑا کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت سامنے آئے تو اس لیے ہمیں کیا چیز سکھائی گئی ہے کہ جب کبھی بھی ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کیا مطلب؟ کہ اے چیز تیرے اندر خوبی نہیں ہے، خوبی اس کی ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ خوبصورت آم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، خوبصورت پھول دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ پھول میں خوبصورتی نہیں ہے، خوبصورتی اس پیدا کرنے والے میں ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے تجھے عیب کے بغیر پیدا کر دیا، وہ ہے پاک اصل۔ جب کبھی بھی اس طرح کی چیز دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبحان اللہ کہا کریں۔